السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ دنیا افغانستان کے مسئلے کے اوپر اس وقت تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج کی ویڈیو بھی بہت اہم ہے۔ ہم افغانستان کے علاوہ پاکستان کے بھی کچھ اہم ایشوز کو کوشش کریں گے ٹچ کرنے کی، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بہت سارے ایشوز کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ دنیا تقسیم ہو رہی ہے، افغانستان کے ایشو کے اوپر بالکل ایسا ہی ہے، اور اس وقت جو ہے افغانستان کے اوپر ایک بلاک بننے لگا ہے۔ وہ بلاک جو کہ افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے یا افغانستان کے معاملات کو آزادانہ طور پر اور منصفانہ طور پر اور پرامن طریقے سے جو اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے، وہ علیحدہ ہیں، اور وہ لوگ جو کہ افغانستان کو اپنی سرزمین کے حوالے سے کہیں نہ کہیں اپنے مفاد کے لیے منفی استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ گروپ علیحدہ ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک مسئلہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ چین جو ہے، چین نے بڑے شروع سے ایک بڑی خاموش، جس طرح کہ طالبان نے ایک اپنا معاملہ خاموشی کے ساتھ پس پردہ کیا تھا افغان عوام کے ساتھ، اور افغان جو فوجی تھے حامد اس کے قرضے اس کے اشرف غنی کے دور میں، اسی طرح چین نے بھی بڑی خاموشی کے ساتھ طالبان سے رابطے رکھے ہوئے تھے، اور چین کے بڑے جس وقت افغانستان میں طالبان آئے اور پس پردہ بڑے معاملات تھے، ان کی ساری ڈیٹیل میں دیتا رہا ہوں۔ اب وہ سارے معاملات جو ہیں طے ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چین تقریباً طالبان کو قبول ہی کر چکا ہے، مطلب ایک آفیشیلی اعلان تو نہیں ہوا، لیکن ساری چیزیں اس نے کر دی ہیں۔ ہم نے بگرام ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ طالبان نے بگرام ایئرپورٹ جو ہے اس کے اوپر بھی کہا ہے چین کو کہ اگر چین اسے استعمال کرنا چاہتا ہے تو فرینڈلی طور پر استعمال کرے۔ اور اس کے بعد جب یہ معاملات طے ہو گئے تو اب امریکہ کی تشویش میں سخت اضافہ ہوا ہے، اور امریکہ نے جو پوری اس کی کوشش ہوتی ہے، امریکہ کا ایک سابقہ طریقہ کار ہے اسٹک اینڈ کیرٹ، وہ دونوں اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف تو پس پردہ وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، آسٹن لارڈ جو ہیں ان کے وزیر دفاع، وہ دھمکی بھی لگاتے رہتے ہیں کہ ہم آ سکتے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے امریکہ خیر سگالی کے پیغامات بھی طالبان کو بھجوا رہا ہے۔ لیکن ان تمام ایشو میں جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ جب امریکہ کو یہ پتہ لگا کہ چین اب دوستانہ ماحول کے اندر، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جب چین اب دوستانہ ماحول کے اندر افغانستان میں فوجیں لے کے آ رہا ہے، اور افغانستان کی طرف سے ان فوجوں کو ویلکم کہا جا رہا ہے، اور افغانستان کی تعمیر و ترقی کے اندر چین کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس پہ اب امریکہ کو سخت تشویش ہوئی ہے۔ اور اب امریکہ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اگر دھونس اور دھمکی کے ساتھ افغانستان پر قبضہ کرنے کے بجائے اگر وہ ایک پولیٹیکل کوئی سلوشن لے کر آتا افغان طالبان کے ساتھ اور خود رہتا، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا بنسبت اس کے کہ انہوں نے کشت و خون کیا، بلیک لسٹ کیے، اور ساری دنیا کے اندر جو امریکہ کی ایک ہسٹری رہی ہے وہ اس کا تمام جو ہے معاملہ، وہ اب امریکن جو ہے پالیسی ساز جو ہیں بہت سارے ادارے اب یہ اس چیز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی یہ پالیسی غلط تھی۔ اچھا، اس پالیسی کا احساس بھی ہو گیا، لیکن اب وہ میں نے کہا نا کہ احساس ہونا تو بیکار ہے، اس وقت تو بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ بائیڈن صاحب نے براہ راست جی پنگ سے ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ 7 یا 8 مہینے کے اندر دونوں سطور کا براہ راست رابطہ ہوا ہے، اور جو ہمارے پاس اطلاعات پہنچی ہیں جو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، بہرحال 90 منٹ کی گفتگو تھی، ساری چیزیں تو ہمیں نہیں پتہ لگ سکتی، ظاہر ہے ان کے ہائی پروفائل مطلب گفتگو تھی، لیکن جو وہاں پہ تجزیہ نگار ہیں یا جو کچھ قریب تک پہنچ سکتے ہیں ان سے جو کچھ پتہ لگا ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو کل بتائیں گے۔ لیکن جو چھوٹی بہت ہمیں چیزیں پتہ لگی ہیں، چھوٹی موٹی باتیں یا جو تجزیہ اس پہ یہ ہے کہ بائیڈن صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ بگرام ایئرپورٹ یا جو دوستانہ طریقے سے آپ جو فوجی داخل کر رہے ہیں وہ یہ چین یہ اس چیز سے باز رہے، کیونکہ اس پہ ہمیں بڑے تحفظات ہیں۔ تو سننے میں یہ آیا ہے کہ چین نے بہرحال کوئی ایسا جواب نہیں دیا، لیکن جو بیجنگ سے جو تجزیہ نگار ہیں یا جو وزارت خارجہ کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زی پنگ نے ان کو غالباً یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ہم نے کوئی انویڈ نہیں کیا، ہم نے امریکہ کی طرح کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے پس پردہ معاہدے ہیں، ہم طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے جا رہے ہیں، ان کی دعوت پر جا رہے ہیں، اور ہم افغانستان کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر امریکہ کو کوئی تحفظات یا اعتراض کرنا کا حق نہیں بنتا۔ کچھ پلس مائنس اس حوالے سے کچھ باتیں ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ 90 منٹ میں اتنی بات تو نہیں ہو سکتی، بہت لمبا ہی کوئی ایجنڈا ہوگا،
لیکن بہرحال لب لباب جو ہے ان چند الفاظ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ چین نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے، اور ہٹے بھی کیوں، کیونکہ اس نے کوئی غلطی تو کی نہیں۔ تو یہ جو ہے آج جو ہے چین کا اور امریکہ کا براہ راست صدور کا جو ہے رابطہ، یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس گفتگو کے دوران کہیں یہ بات چیت یا باز گشت بھی ہوئی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اور جو ساؤتھ ایشین سی ہے اس کے اوپر امریکہ کی کچھ کوشش، بائیڈن نے کچھ ان کو لین دین کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی تفصیل ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ اب سنا ہے کہ کچھ بات ہو سکتی ہے کہ افغانستان، کیونکہ اصل میں دیکھیے مسئلہ پتہ ہے کہ اب یہاں آپ کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ بنیادی طور پر امریکہ جو گیا تھا افغانستان سے نکل کے، وہ اس لیے گیا تھا کہ وہ چین کو کنٹین کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم افغانستان سے تمام اپنی توجہ ختم کر کے ہم چین کو روکیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ افغانستان سے نکلا تو چین جو ہے افغانستان کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اگر چین کو افغانستان کے اندر دسترس مل جاتی ہے تو ون بیلٹ ون روڈ جو ہے، اور جو چین کا جو اصل اکنامک پروگرام ہے، جس اکنامیکل اور جس معاشی بنیاد پر چین سپر پاور بنا ہے، وہ اس کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر آ کے آپ سمجھیں کہ امریکہ کا پلان فیل ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ افغانستان میں اپنی پریزنس رکھتا، کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کر لیا تھا، طالبان کے ساتھ نہیں نکلتا، خود ہی رکھتا، ان کو لے کر آتا، کوئی اور بات کرتا، لیکن کسی نہ کسی طرح سے اپنے فٹ پرنٹ اس نے رکھنے تھے، لیکن اس نے اپنے فٹ پرنٹ نہیں رکھے اور ایک دم وڈرا کر گیا۔ ایک دم وڈرا کرنے سے کیا ہوا کہ چین کو تو موقع مل گیا۔ اچھا، پھر جب آپ کسی جگہ سے وڈرا کر جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شکست ہے۔ بگرام ایئرپورٹ بھی انہوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ سننے میں یہ آیا تھا کہ نیٹو نے ان کو یہ کہا تھا کہ بگرام ایئرپورٹ آپ نہ چھوڑیں، لیکن بائیڈن نے بھی اس سے انکار کیا، اور بائیڈن کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ بھی چھوڑ دوں گا، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا ہر چیز نکال لوں باہر۔ اب جو کچھ امریکن تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو امریکہ کے لیے گوربچوف ثابت ہوں گے بائیڈن، اللہ کرے ایسا ہو جائے، کیونکہ امریکہ نے تو بہت نقصان پہنچایا ہے ساری دنیا کو، جتنی آج تک تباہیاں ہوئی ہیں وہ سب امریکہ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر اس وقت امریکہ کو بہت زیادہ پریشانی ہے، یہ آپ بہت سمجھ پہ بہت اہم ترجیح آپ کو دے رہا ہوں۔ دوسری طرف امریکہ کے لیے جو سب سے بڑی پریشانی ہے یہ کہ روس نے بھی G7 کا بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ G7 کا جو اجلاس ہو رہا تھا وہ اجلاس ہی اس بنیاد کے اوپر ہو رہا تھا کہ اس میں انہوں نے افغان انتظامیہ پہ دباؤ دینا تھا۔ روس نے کہہ دیا کہ ہم G7 پر نہیں جائیں گے۔ اچھا، پھر مزے کی بات ہوئی کہ کل دو بڑی اہم چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ برکس کا اجلاس تھا، برکس کے اندر مودی صاحب کی کوشش تھی کہ ہم اس کو استعمال کریں گے پاکستان کے اور افغانستان کے حوالے سے، لیکن انہوں نے بات تو کی ادھر کہ وہ دہشت گردی کو روکنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹائم دیا پیوٹن کو، وہ سمجھتے تھے کہ شاید پیوٹن ان کی کچھ تقلید میں بات کہیں گے کہ ہاں بھائی، لیکن پیوٹن نے واضح کہہ دیا کہ بھائی وہاں افغانستان سے کسی قسم کی یا کوئی بھی کسی بھی نام انہوں نے لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی کسی بھی ملک میں کسی کے خلاف کوئی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کوئی پاکستان کے حوالے سے یا کسی کی کوئی نہ ہی انہوں نے مذمت کی اور نہ ہی انہوں نے افغان طالبان کے حوالے سے کوئی تحفظات کا اظہار کیا، تو وہاں بھی وہ پٹے۔ اچھا، دوسری طرف آپ کو بتایا کہ کل سلامتی کونسل کا اجلاس تھا، UNSC جو ہے اس کے اندر جو اقوام متحدہ کی سلامتی کا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، اس کے اندر جو تھا ایک تھا، اس کے اندر بھی اب چونکہ بھارت کی صدارت ختم ہو گئی، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بھارت تو نے بڑی کوشش کی تھی پاکستان پہ دباؤ ڈالنے، بڑا استعمال کیا اس کو، کبھی پاکستانی منظور کو نہیں بلایا، لیکن جب آئرلینڈ کی صدارت میں ہوا تو انہوں نے پاکستان کو بلایا، اور وہاں پر جو بھارتی وہ تھے اپنا کیا نام ہے TS مورتی، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، انہوں نے وہی دبانے کی کوشش کی کہ بھائی پاکستان اور یہ اور دہشت گردی جو ان کا اسٹائل ہے، لیکن وہاں پہ مزید کسی بھی ممبر نے ان کی تقریر کو کسی نے انڈوز نہیں کیا۔ تو دونوں جگہ سے جو ہے مودی صاحب کو بڑی زبردست یعنی کہ منہ کی کھانی پڑی، سلامتی کونسل میں بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، برکس کے اجلاس میں بھی منہ کی کھانی پڑی، اور G7 کا بائیکاٹ اس نے کر دیا پیوٹن نے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ حقیقت کے اندر اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ آئسولیٹ اس وقت بھارت ہو رہا۔ بھارت کو اپنی خارجہ پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، شروع سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بھارت کی سیاست اور امریکہ کی سیاست پٹ رہی ہے۔ دوسرا، سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزاد الفیصل نے بھی کل کہہ دیا کہ طالبان کی جو حکومت ہے ہم اس کے اوپر اطمینان کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور سب کے ساتھ بات چیت ہے، تمام ملکوں کے ساتھ رابطے کریں، ہم ان کے رابطے کو کیا کہتے ہیں خوشائند قرار دیا انہوں نے۔ اچھا، اب مسئلہ جو ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر وہ بھارت کے کچھ لوگ دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مارا۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو طالبان مخالف قوتیں وہ وہاں پہ مظاہرے کرا رہی ہیں، اس کے اندر میں نے آپ کو کچھ ایران کا بھی بتایا تھا کہ ایران کے کچھ معاملات ہیں۔ ایران پتہ نہیں، ایران کی اصل میں ایک سیاست جو ہے نا، خاص طور پہ وہ مذہب کے، وہ اپنی سیاست کو مذہبی طور پر بین الاقوامی طور کی جو عالمی سیاست ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ اہمیت دلوانا چاہتا ہے۔ تو وہاں پہ جو شیعہ علماء کونسل کے لوگ ہیں ان سے کچھ معلوم ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہمیں تحفظات ہے کہ ہماری فقہ جو ہے نفاذ کیا جائے۔
تو بھائی طالبان نے یہ کہا تھا کہ جب ہماری حکومت قائم ہو جائے گی، جب ہمارا ایک آئین بن جائے گا، جب پورا منشور ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہم ان کو اجازت دیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ معاملات اور پھر اس مظاہروں کے پیچھے کہیں نہ کہیں داعش کے بھی لوگ ہیں اور القاعدہ کے بھی لوگ ہیں. وہ تمام عناصر جو کہ طالبان کے خلاف ہیں وہ ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ طالبان کے پاس تو اس وقت جو ان کی فورسز ہیں ان کے پاس ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں، نہ کوئی آنسو گیس وغیرہ، مطلب جو بہت ساری ان کو پاس تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے، ان کو تو بڑی زبردست پرابلم ہے. تو وہ کہیں مطلب نہیں کر سکتے. تو حالات جب خراب ہو جاتے ہیں تو کہیں تھوڑی بہت زیادتی ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس کو ہائی لائٹ کر کے جس طرح دکھا رہا ہے ایران اور بھارت، تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ غلط چیز ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس سے جو ہے مطلب آپ انتظار تو کریں، ان کو کم از کم گورنمنٹ فارم کرنے دیں تاکہ معاملات کچھ بہتر ہو. جرمنی اور امریکہ بھی اسی پس منظر میں، جرمنی اور امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ ہم فی الحال طالبان کی عارضی حکومت کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اس مسئلے پر میں نے آپ کو کہا کہ دنیا تقسیم ہے، یہاں بھی کچھ معاملہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یورپین یونین کے اندر بھی تقسیم ہے. اسپین، اٹلی وغیرہ چند ممالک وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ اپنے آگے ظاہر سی بات ہے کہ ریفارم کریں، گورنمنٹ بنائیں گی، کانسٹیٹیوشن بنے گا تو معاملہ چلے گا آگے. تو دیکھتے یہ ہے کہ کل 11 ستمبر کی تاریخ ہے اور 11 ستمبر انہوں نے کہا تھا کل ان کی حلف برداری ہے. اللہ کرے، خدا کرے خیر خیریت سے ہو جائے اور امن کے ساتھ ہو جائے. اگر وہ ہو جاتی ہے اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ اس معاملہ سارا آگے کیسا چلتا ہے. اچھا، پاکستان کو ہم دیکھ لیں. آپ کو پاکستان میں مزے کی بات ہے کہ وہ عمران خان کے جو میں نے کہا نا کہ دوست ہیں، پتہ نہیں کچھ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا پتہ نہیں ان کو کوئی چٹکی کاٹ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں. اعظم سواتی صاحب نے بیان دے مارا بیٹھے بیٹھائے کہ بھئی وہ جو آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو الیکشنوں کو بھیج دیتا ہے اور وہ اس کو آگ لگا دینی چاہیے ایسے اداروں کو. بھائی اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے. مطلب آپ اعظم سواتی صاحب کو سننا چاہیے، آپ ایک جماعت کے وہاں پر ترجمان بھی ہیں، حکومت کے اندر بھی ہیں. جب اس قسم کی آپ باتیں کریں گے حکومت کے اندر رہ کر اور حکومتی اداروں کو اس طریقے سے آپ کرٹیسائز، زبان کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ کی بات مطلب ہی از ناٹ میڈیوکر پرسن، ایک عام آدمی نہیں ہے، وہ محمد فیصل نہیں ہے یا ہمہ جمعہ نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اپنے تجزیے کے اندر کسی کو آپ نے ٹھوک دیا، کوئی بات نہیں. آپ ایک حکومتی مطلب عہدیدار ہیں، آپ کی بات کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو اس طرح ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ وہ پی ڈی ایم جس کے اندر ویسی ہوا نکل رہی تھی، وہ اپوزیشن کو ایک اور موقع عمران خان کے خلاف مل گیا. ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر عمران خان کے حوالے سے جو کچھ درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت تھی یہ بیان دینے کی؟ مطلب سیاست کے اندر تھوڑی فراست کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کچھ سوچ سمجھ کے. ٹھیک ہے اگر آپ سمجھ بھی رہے تھے کہ اگر الیکشن کمیشن کا اس وقت اگر رویہ درست نہیں تھا تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. مطلب اس طرح نہیں ہوتا پالیٹکس کے اندر. ہم نے بھی سیاست کی ہے، بہت ساری چیزوں کو پینا پڑتا ہے اور اس کے بعد موقع کے لحاظ سے الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، اسے بات کرنی پڑتی ہے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جناب پھر وہ دوبارہ ان کو اکٹھا ہونے کا موقع مل رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا. دیکھیے ہنگامی اجلاس، الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات تو ہیں، وہ کوئی بھی اگر اپنے اختیارات کو اگر استعمال کرے تو وہ عمران خان کے لیے پرابلمس بن سکتی ہے. اور پھر کل ایک بات مجھے بڑی عجیب لگی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جناب ہمارے وہ پی ڈی ایم کے اندر میر جعفر اور میر صادق تھے. پتہ نہیں، بڑی عجیب کی بات ہے. مجھے تو حیرت ہوئی کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ پی ڈی ایم میں پہلے تھے نہیں، بلکہ پی ڈی ایم جو ہے پورا ہی میر جعفر اور میر صادق کے جو ہے نا ان کا ایک گلدستہ ہے، خوبصورت گلدستہ ہے جس میں مختلف قسم کے میر جعفر اور میر صادق پائے جاتے ہیں. اس کے اندر تو محب وطن تو ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ بات دیکھنا ہوگی. اور دوسرا مریم نواز اور مسلم لیگ نواز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک وہ طالبان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے ان کا بیان بہت غلط ہے. مریم نواز کا انہوں نے جو بات کی ہے وہ بنیادی طور پر اس کی ہے بھارت کے نیریٹو کی بات کی ہے، وہ غلط تھی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسٹل نواز شریف جو ہیں، نواز شریف کا خاندان، پوری مسلم لیگ نواز تو میں شاید اب نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقسیم ہے، لیکن وہ ابھی تک بھارت کے نیریٹو کو فالو کر رہے ہیں. اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے ایک بات اور کرتا ہوں کہ طالبان انتظامیہ جو ہے سرحدوں کے اوپر جو ہے کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دہشت گردی نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو. تو ہمیں بتایا گیا کہ طالبان انتظامیہ جو ہے اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے بایو میٹرک سسٹم لگا رہی ہے اور ازبکستان بارڈر پہ انہوں نے لگا بھی دیا. بڑی اچھی بات ہے. اچھا، ملالہ یوسفزئی کے پیٹ میں کل درد ہوا، ان کو مروڑ اٹھے، انہوں نے کہا جناب کچھ نہیں تو حامد کا، کیونکہ ان کو تو کہیں سے لفٹ مل رہی ہے. ان کا یہ خیال تھا ملالہ یوسفزئی کا کہ جب افغانستان میں طالبان آئیں گے تو انہوں نے وہاں سے جو زبردست طریقے سے امریکہ سے شور شرابہ ڈالا تھا کہ ان کی واہ واہ ہوگی بڑی کچھ، لیکن ان کی کوئی کسی نے نہیں سنی. تو اب کل انہوں نے دوبارہ فون کر کے حامد کرزئی کو کہہ دیا کہ جناب خواتین کے حوالے سے مجھے بڑی تشویش ہے، خواتین کا وہ کیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس وقت افغانستان کے حوالے سے اپنا جو ہے چھوٹا موٹا چورن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، ایک بات ویکسین کے حوالے سے میں کرتا نہیں ہوں، لیکن لوگ جب زیادہ دباؤ آ جاتا ہے تو تھوڑی سی بات کہتا ہوں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کل دوبارہ کہہ دیا ہے کہ لوگوں کو بوسٹر شاٹ نہیں لگوانے چاہیے.
کیونکہ جب ہم نے پتہ کیا ہے کسی سے اپنے ایک WHO کے جو ہمارے رابطے ہوتے ہیں وہاں ہمارے جو ذرائع ہیں ان سے پوچھا کہ کیا وجوہات ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے بوسٹر شاٹ لگانے سے نقصان ہو رہا ہے، تو لہٰذا کہا گیا کہ فوری طور پر بوسٹر شاٹ نہ لگوائے جائیں۔ اچھا جی، نہیں لگواتے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے لگوا لی ہیں بوسٹر شاٹ، یا خاص طور پر پاکستان میں جن کو لگوا دی زبردستی کہ آپ باہر جا رہے ہیں تو بوسٹر شاٹ لگوا کر جائیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، یہ سوال کا جواب میں آپ جو میرے ناظرین ہیں ان سے پوچھوں گا کہ وہ بتائیں کہ ان کا کیا بنے گا۔ اور آج جو ہے ایسٹرازینیکا کے حوالے سے بھی برسلز کے اندر جو ہمارا جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے کہا ہے کہ ایسٹرازینیکا سے بھی فالج کی جو ہے نا حملے، یعنی فالج کا آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے ایسٹرازینیکا سے۔ اب وہ کہتے ہیں کیوں، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بھی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں پھر ایک چیز اور بھی لگا دیتے ہیں کہ اتنے نہیں ہیں بھائی، اتنے نہیں ہیں، اگر 10% بھی ہیں تو کیوں؟ اگر آپ کو پتہ ہے فالج ایک ایسی چیز ہے، فالج ہو جائے تو انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ہارٹ کی اگر پرابلم کہتے ہیں کہ ہارٹ کا بھی ہو سکتا ہے، دل کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے، یہ رپورٹس میں نے خود پڑھی ہیں ڈاکٹرز کی۔ تو بھائی اگر وہ کہتے ہیں لیکن 25% ہے تو بھائی وائی ناٹ، وائی، کیا کیوں آپ اس سے منکر نہیں ہوتے؟ آپ ٹوٹل اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے ہمیں کہیں نہیں، کیونکہ ہر دوا کے ہر ان کے پیچھے ایک ریئیکشن ہوتا ہے اور اس میں اس کی وارننگز ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ تو وہ وارننگز تو نہیں دے رہے آپ کہ بھئی اس کے اوپر 25% آپ کو خطرہ ہے، آپ سوچ کے لگائیں، نہ لگائیں تو بہتر ہے، مجبوری ہے ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ۔ لیکن یہاں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ لگائیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں کچھ اہم اس وقت دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھیے اور اس پہ نظر رکھیں۔ اور جاتے جاتے ابھی میسج مجھے GSM کے اندر ٹیلی فون پہ ملا ہے کہ طالبان کے وزیر خارجہ نے امیر متقی جو ہیں، امیر متقی انہوں نے وزیر خارجہ انہوں نے قطر کے ذریعے امریکہ کو پیغام پہنچایا کہ کل آپ نے بات تو کر لی ہے چین کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں دوسرے تمام معاملات بھی کیے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو، چین کی ان سے پتہ لگا ہے خفیہ ایجنسیوں سے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے کسی اہم شخصیت کو نشانہ بنا سکتے ہیں تقریب کے دوران۔ یہ میں بڑی بریکنگ آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ تو اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی یا آپ نے کوئی بمبارڈمنٹ یا ڈرون اگر کیا کسی کے اوپر، تو پھر طالبان جو ہے ساری دنیا میں آپ کے خلاف جواب دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔